سجدہ کر لے، لیکن میں نے اللہ کی بات نہیں مانی، میں نے انکار کر دیا، فلی اللہ میرے لیے دوزخ ہے۔ سجدہ کرنے والا جنتی اور سجدہ نہ کرنے والا دوزخی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام معراج میں تشریف لے گئے، آپ نے جنت کا بھی سیر کیا اور دوزخ کو بھی دکھلایا گیا۔ خاص طور سے کچھ لوگوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا، کچھ ایسے نوجوانوں کو، انسانوں کو دیکھا صاحب کہ جن کے اوپر پتھر کی بارش ہو رہی ہے، سر کچلا جا رہا ہے، ایک فرشتہ اس کے سر کو کچل رہا ہے، اور جو اس کا سر جیسے جڑ جاتا ہے دوبارہ پھر پتھر سے اس کا سر کھولتا ہے، مسلسل اس کا سر کھولا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون آدمی ہے، یہ بدترین آدمی کون ہے جس کا سر مسلسل کھولا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتلایا گیا اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے۔ تو کتنی خطرناک چیز ہے نماز نہ پڑھنا۔ آج نماز پڑھنے والوں بڑے بڑے حقوق پہنتے ہیں، کتنی خطرناک اس کا مسلسل سر پھیلا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا تو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نمازوں کا اہتمام نہیں کر سکتے۔ اس لیے دوستوں آج یہاں سے وعدہ کر کے اٹھے انشاءاللہ ہم 5 وقت نماز کا اہتمام کریں گے، جماعت کے ساتھ انشاءاللہ مسجد میں آ کر کے نماز پڑھیں گے۔ دوستوں پہلا مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ جو اپنی نمازوں میں ڈرتا ہو۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، کامل مسلمان کی پہچان یہ ہے جو لایعنی اور غلط چیزوں سے، بیکار باتوں سے پرہیز کرتے۔ آج دوستوں ہمارے مسلمانوں کا اور خاص طور سے نوجوانوں کا مزاج بنا ہے ٹائم پاس، صرف ٹائم پاس کرتے، کھانا آدمی کھا لیا چلو ہوٹل پہ، اب رات کے 10 بج گئے 11 بج گئے، اب یہ گپ شپ ہو رہا ہے۔ میرے اسلام کا بہترین اور ایک عمدہ خصلت یہ ہے کہ اپنے آپ کو لایعنی اور بیکار چیزوں سے بچاتا۔ دوستوں جنت کمانے کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا، اتنا اجر رکھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سبحان اللہ تملأ المیزان، اے انسان اگر تم ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ سبحان اللہ پڑھ لے گا، زمین آسمان کے درمیان جو خلا ہے، جو جگہ ہے، اللہ پاک ثواب سے دور کر دیں گے۔ والحمدللہ تملأ المیزان، ایک مرتبہ الحمدللہ پڑھ دو، اللہ نے ترازو اپنے یہاں کے لیے اسپیشل بنا رکھا ہے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کہا ہے۔ وہ ترازو اتنا بڑا ہے، ساتوں زمین کو رکھ دو، ساتوں آسمان رکھ دو، اس کے درمیان جو کچھ ہے سارا کا سارا رکھ دو، پھر بھی وہ پلہ بھر نہیں سکتا ہے۔ اگر وہ پلہ بھر سکتا ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو، ایک مرتبہ الحمدللہ پڑھ لو، تو پورے ثواب سے وہ ترازو پور ہو جائے گا۔ تو اللہ نے ثواب اس لیے دی ہے تاکہ اس دنیا میں آ کر جنت کمائے۔ یہاں گپ شپ کے لیے نہیں ہے۔ شیطان نے اللہ سے مانگا تھا اللہ ہمیں کچھ چیز عطا کر دیجیے جس سے ہم آپ کے بندوں کو بہکایا کریں گے اور میری مجلس بتا دیجیے ہم دنیا میں جا کر کہاں بیٹھا کریں گے۔ اللہ نے فرمایا تھا میری بیٹھنے کی جگہ وہ ہوگی الاسواق والمجامع والطرق، بازار اور چوراہے یہ تیرے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ آج یہ مسلمان کیا ہے؟ اپنا وقت پاس کرنے کے لیے بازاروں میں گھومتا ہے، چوراہوں میں بیٹھتا ہے، ہوٹلوں میں جا کر گپ کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کتنے نقصانات ہوتے ہیں، کتنے نقصانات ہوتے ہیں۔ کسی کی غیبت ہو رہی ہے، کسی کے خلاف کسی کے خلاف ایک پلاننگ تیار ہو رہی ہے۔ یہ تمام سر خرافات آج کیوں ہے؟ یہ مسلمان گھروں میں نہیں رہتا، مسجدوں میں دل نہیں لگتا ہے، بازاروں میں گھومتا ہے اور جگہ جگہ ہوٹلوں میں پیا کرتا ہے۔ اس لیے دوست کو طے کرو انشاءاللہ کام ہوگا تو ہم باہر نکلیں گے، کام نہیں ہے تو آپ اپنے گھر میں رہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، تیرا گھر تیرے لیے کچھ آگا ہو، تیرا گھر تیرے لیے کچھ آگا ہو۔
کو حکم ہے آپ کا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کے لیے کہو مرو اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، تمہارا بیٹا بیٹی 7 برس کے ہو جائے نماز کے لیے کہو واضربوہم علیہا وہ ابناء 10 سال کے ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو انہیں مارو، تنبیہ کرو، سختی کرو، انہیں نماز کا عادی بنا دو، کبھی 15 سال ہوتے ہوتے نماز پر مکمل کھڑا ہونے والا بن جائے، تاکہ اللہ کے نبی نے ایک بشارت سنائی ہے عرش میں اس کو بھی جگہ ملے گی عبادت وقت کی، وہ نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی اس کی جوانی کی شروعات اللہ کی عبادت سے ہوئی ہو۔ لیکن دوستوں یہ کب ہوگا؟ آج ہم کو اپنے گھروں کی خبر نہیں ہے، میری عورتیں کہاں آ جا رہی ہے، میرے بچیاں کہاں گھوم رہی ہے، کیوں ہم تو سارا وقت بازاروں میں لگاتے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھے ہیں، گھر آنے کی توفیق نہیں ہے، عورت کو پتا ہے کہ میرا شوہر رات 12 بجے آئے گا، بچوں کو خبر ہے کہ میرا باپ رات کو 11 بجے آئے گا، اس سے پہلے جہاں آنا جانا چاہو جاؤ آؤ، لیکن تمام غلطیاں کر رہے ہیں اور اس آدمی کو اپنے گھر کی خبر نہیں۔ اس لیے دوستوں اپنے گھر میں رہیے، کام ہو تو باہر نکلیے اور باقی اوقات اپنے گھر میں رہیے، اپنی اولاد کی نگرانی کیجیے، جس طرح آپ بھی اپنے آپ کو عبادت سے اور اللہ کی اطاعت سے لگائیے۔ ایسے حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی دوزخ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ سے بچاؤ۔ تو دوسری بات آپ مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ مسلمان فالتو نہیں ہوتا، اس کو لیالی بیکار چیزوں سے مطلب نہیں ہے۔ اذا مروا باللغو مروا کراما، جب بیکار چیزوں سے گزرو شریفانہ انداز سے گزر جاؤ، عرس ہو، قوالی ہو، خرافات ہو، ناچ تماشا ڈھولک ہو، آپ تماشا کر کے مت دیکھیے، آپ شریفانہ انداز سے گزر جائیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بار گزر ہو رہا تھا ان بستیوں سے جس پر اللہ کا عذاب ہو آیا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہدایت کی، اے صحابہ اپنے اوپر اپنی چادر ڈھانپ لو اور جلدی سے اس آبادی کو پار کر جاؤ، نہ جانے کب اللہ کا عذاب ہو جائے۔ دوستو ایسی بیکار جگہوں پر اللہ کا کب عذاب اتر جائے، کب غضب نازل ہو جائے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اور آج یہ مسلمان وہاں کا تماشا بن کر کے دیکھتا ہے، وہاں کا رونق بنتا ہے اور وہاں کا تماشائی بنتا ہے۔ مسلمانوں کی علامت نہیں ہے، مسلمان کی پہچان یہ ہے مسلمان بیکار نہیں رہتا اور نہ بیکار کی دوسری وقت ضائع کرتا ہے۔ یہ دوسری پہچان ہے مسلمانوں میں۔ اللہ نے اور پہچان بتائی، والذین هم للزکاة فاعلون، مسلمان وہ ہے جو زکات دیتا ہے، مسلمان وہ ہے جو زکات دیتا ہے۔ زکات نہ دینے والا وہ کیسے مسلمان؟ مسلمانوں کی پہچان ہے کہ زکات سے، زکات نہ دینے کا وبال مسلم شریف کی حدیث میں ہے، من آتاہ اللہ مالا فلن یؤتی زکاۃ، اللہ کسی کو مال دے خوش نصیب آدمی ہے، لیکن اگر وہ مال کی زکات نہیں دیتا انجام کیا ہوگا؟ سارے مالوں کو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ سانپ کی شکل میں تبدیل کر دیں گے۔ مسلم له یوم القیامت شجاعا اقرعا له زبیبتان، ایک خطرناک ازدہر کی شکل میں تمہارے مال کو، تمہارے سونے اور چاندی کو، تمہارے ہیرے جواہرات کو، اپنے محبوب مال کو اللہ تعالیٰ ایک اسلحے کی شکل میں تبدیل کر دے گا اور تب حکم ہوا یوم القیامہ اس کو گلے میں لپیٹ دے گا اور دونوں طرف سے جبڑا نوچے گا، منہ کو کاٹ کھائے گا اور کہے گا انا کنزکا انا مالوکا، میں تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ ہوں۔ جس مال کے سلسلے میں آدمی زکات نہ دے دوستو اس مال کا حال ہے، اس لیے زکات دینی چاہیے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے اس میں حساب لگا کر کے آپ زکات دینی۔ والذین هم للزکاة فاعلون، حاجی مسلمان کی پہچان اللہ نے بتائی، والذین هم لفروجهم حافظون، مسلمان وہ ہے جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ مسلمان جانور نہیں ہے جو چیز پسند آ جائے وہی آدمی دل لگا دے۔ اللہ نے شریعت بنائی ہمیں زندگی گزارنے کے لیے، قرآن عطا کیا، وہ دستور الحیات ہے، زندگی
زندگی کیسے گزارے، معاش کیسے کمائے، تمام چیزوں کا طریقہ اور تمام چیزیں اللہ نے کھول کھول کر قرآن کریم میں بیان کیا، اس طرح سے آپ کو یہ حاصل کرنا ہے۔ حدیث پاک میں دو چیز کی گارنٹی جو آدمی دے دے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت کی گارنٹی ہم سے لے لے، ایک شرمگاہ کی گارنٹی اور ایک اپنی زبان کی گارنٹی۔ آج دنیا میں جو برائیاں پھیلی ہوئی دکھ رہی ہیں اس میں زیادہ تر دخل انہی دو چیزوں کا ہے، یا زبان کی برائیاں پھیلتی ہیں یا شرمگاہوں سے برائیاں پھیلتی ہیں۔ اللہ نے حلال طریقہ دیا ہے، نکاح کو اللہ نے آسان کر دیا، فرمایا اللہ نے قرآن میں اے مسلمانوں اپنے مرضی کے مطابق جہاں تمہارا خاندان ہو اور وہ عورت اچھی ہو وہاں آپ نکاح کر لو، نکاح کے ذریعے سے آپ زندگی گزارو، لیکن بے نکاحی زندگی گزار کر کے تم معصیت کر کر اپنے آپ کو مبتلا مت کرو، اس شرمگاہ کو صحیح استعمال کرو۔ سارے پیغمبروں نے نکاح کر کے ایک پاکیزہ زندگی گزارا اور امت کو سبق سکھا دیا کہ تم سارے کے سارے نکاح کر کے ایک پاکیزہ زندگی گزارو، ایک معصیت اور گناہوں میں ڈوبی ہوئی زندگی مت گزارو۔ دوستو والذین هم لفروجہم حافظون، مسلمان کی پہچان یہ ہے جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی 6 باتوں پر عمل کر لے اس کے لیے جنت ہے۔ پہلی بات الصلاۃ، نماز پڑھو جنت ملے گی، والزکاۃ، زکات دو جنت ملے گی۔ نمبر 3 والامانۃ، امانت، امانت خیانت نہیں، امانت۔ اگر آپ کے اوپر کسی کا کوئی بھی حق ہو بغیر سوچے سمجھے ٹال مٹول کے آپ اس کو ادا کر دو، یہ مسلمانوں کی پہچان ہے۔ دوستو اور خالی امانت یہی نہیں کہ کسی کا میرے اوپر زمین کا، جائیداد کا، روپیہ پیسے کا معاملہ ہو تو میں دے دوں، یہ جان مال یہ بھی اللہ کی امانت ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے میری جان کو، اللہ نے میرے مال کو جنت کے بدلے میں خریدا ہے۔ یہ جان میری نہیں ہے، یہ جان اللہ کی ہے، اللہ کی امانت ہے، ہمیں خیانت کرنے کا حق نہیں ہے۔ آج دنیا میں بے شمار واقعات ایسے ہیں، اخباروں میں سنتے ہوئے، ریڈیو سے خبریں آتی ہیں، فلاں نے خودکشی کر لی، فلاں نے آگ لگا لی، فلاں بھوک کر مر گیا، طرح طرح کی خبریں آپ سنتے ہیں۔ دوستو کبھی کبھی وہ آدمی بیماری سے عاجز ہو گیا، وہ عورت اپنے شوہر سے پریشان تھی، ساس سسر سے پریشان تھی، اس لیے مجبور ہو کر ایسا قدم اٹھا لیا۔ قدم آپ کو اٹھانا ہے تو اپنے اوپر اٹھائیے، دوسرے کے گھر میں آگ لگا دیں گے کیا؟ یہ جان آپ کی نہیں ہے، ہماری نہیں، یہ اللہ کی ہے، ہم اس کے اندر خیانت نہیں کر سکتے۔ ایک غزوے میں، بخاری شریف میں حدیث ہے، ایک غزوے کے اندر ایک صحابی ہے، انہوں نے بہت دل کھول کر کے حصہ لیا، بہت سے کافروں کو مارا۔ اخیر میں حضرات صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے رپورٹ پیش کی، کیا ما اجزأ احد منا الا من فلان، اے اللہ کے نبی آج ہماری پوری جماعت میں جتنا اچھا کارنامہ فلاں آدمی نے انجام دیا ہے اتنا اچھا کارنامہ کسی نے انجام نہیں دیا۔